جی ایک بار پھر خوش آمدید نعمت افطار یعنی میری نشریات میں اور بزم علماء سیگمنٹ میں ہم نے اللہ کے ذکر پر کلام بھی سنا ہے علماء کرام کا، اور اب آپ کے ٹیلی فون کالز، آپ کے سوالات، فقہی سوالات اور ان کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیں گے حضرات علماء جوابات۔ ہم بیک ٹو بیک کالز لیں گے انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں اور آنے والے سیگمنٹ میں۔ جی ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان فجر تک سحری کھاتا رہے، صحیح، اذان فجر تک، ٹھیک ہے، تو ان کو کافی دفعہ سمجھا بھی چکے ہیں ہم، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے، تو کیا ان کے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ نیٹ پر کیسے سرچ کر سکتے ہیں یہ نعمت افطار کی ٹرانسمیشن؟ ٹھیک ہے، آپ اے آر وائی کیو ٹی وی لکھیں گے اگر یوٹیوب پر تو ہمارا آفیشیل چینل ہے، اور چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ سارے سیگمنٹس اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ اے آر وائی کیو ٹی وی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 1.1 ملین سبسکرپشنز ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اے آر وائی کیو ٹی وی کو سبسکرائب کیا، کیونکہ لوگوں میں دین سیکھنے کی جو رغبت اور جذبہ ہے اس وہ یہیں سے معلوم چل جاتی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ہے، دلیل ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ فالوونگ فیس بک پر بھی اے آر وائی کیو ٹی وی حاصل کر چکا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں جو اے آر وائی کیو ٹی وی نے سمیٹی ہیں۔ آپ لوگ ہمیں فیس بک کے پیج سے بھی ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات علماء کی یہ نشست بھی آپ کو مل جائے گی، اب سے کچھ لمحوں کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی صاحب کو میں سلام عرض کرتی ہوں، 3 سوال کرنے ہیں۔ جی پوچھئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تلاوت سننے کے دوران سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دل کو روشن اور پاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ افضل ترین درود کون سا ہے؟ ایسا درود بتا دیں جس کی ہم چلتے پھرتے اور یہ نہ کثرت کر سکیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، سوال ہے صبح دے سنڈے سن بے اولادی واسطے۔ ٹھیک ہے، پوچھئے آپ سوال پوچھئے بھائی، ٹی وی مت دیکھیے، سوال پوچھئے۔ ہاں جی بھائی ٹی وی تے پوچھن دے دے سن۔ آپ کالر چینج کر دیں کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے قضا کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی ادا نہیں کرتے۔ صحیح۔ کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا ان کو بعد میں روزے کی قضا دینی ہوگی؟ اور ایک سوال اور بھی ہے۔ جی بتائیے۔ نماز جمعہ کے بعد فوراً لوگ دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، باقی جو نماز ہوتی ہے نہیں پڑھتے، کیا وہ چھوڑ دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، اس کی کیا صورت ہے انشاءاللہ حضرات علماء بتائیں گے، 1 بائی 1 آپ کے جوابات دیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم سوالات لکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کے اندر امام صاحب نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر لگائی، صحیح، تو پیچھے مقتدی جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا گیا بھول سے، صحیح، تو ساتھ والے مقتدی نے اس کو کھڑا کیا، تو اب اس کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کو دوبارہ تو نہیں پڑھنے پڑیں گے وتر؟ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال بھی ہے میرا۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر کوئی اگر روزہ رکھ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت ہے، اور اس کا روزہ کیسے کھلوایا جائے گا جو کوئی روزہ رکھ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس حدیث میں اس کی کوئی فضیلت ہے، اور اس کا روزہ کہہ رہے ہیں کیسے کھلوایا جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا، کیا حاملہ یا دودھ پلانے والی ماؤں پہ روزے فرض ہیں؟ بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چینل سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سلمان بول رہا ہوں، بولیے سوال کیا آپ؟ اچھا میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہ سجدہ صرف آپ اسی وقت کرنا پڑتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، یا کیا طریقہ کار ہے اس کا سجدہ صرف کا؟ بتائیں گے سجدہ صحف کا۔ جی سجدہ تلاوت کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو، ڈراپ ہو گئی، چلیں دونوں صورتیں بتا دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ اگر بالفرض آدمی کا آپریشن ہو تو پاس وغیرہ ڈارو کری ہو، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اچھا کس کا؟ دل کا آپریشن بول رہے ہیں؟ نہیں ٹانگ کا آپریشن ہے، اور ٹانگ کا آپریشن صحیح ہے، ٹانگ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، پس پڑ رہی ہے زخم میں، تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں نا۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? जी हेलो, चले नेक्स्ट कॉलर। जी हेलो जी, ऐसे कॉलर्स को ड्रॉप करने की आदत बनानी पड़ेगी तो ही हमारे कॉलर जो है टेलीविजन बंद करके बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या सवाल है आपका? वालेकुम। आपका सवाल क्या है? चले नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अजमेर से माशाल्लाह। सवाल ये है कि जब इशा की नमाज के 4 रकात नमाज फर्ज आदमी के नमाज के साथ जमात के साथ रह जाते हैं तो वो बाद में वो नमाज पढ़ लेता है बाकी, और तरावियां जो है वो जमात के साथ पढ़ता है, और जब वो तरावियां जमात के साथ पढ़ लेता है तो बाद में जो 3 रकात बाज़ितर है क्या वो अलहदा पढ़ेगा या वो जमात के साथ पढ़ेगा? इमाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि जब मैंने सारी जिंदगी दाढ़ी नहीं रखी, क्लीन शेव की है, तो अभी मैंने दाढ़ी रख ली है, तो दाढ़ी से मुझे बहुत मोहब्बत है, सुनते रसूल समझ के रखी हुई है, तो मैं उसका एक बाल भी गिरने नहीं देता जमीन पे। सही। तो मेरे पास मेरी के बराबर 10-12 दाढ़ी के बराबर बाल हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मैं अपने साथ जो है ना कब्र में बाल ये रखूँ। अच्छा, तो ये जरा मेहरबानी फरमाइए, जायज़ है? जी झड़े हुए बाल, उनका तकद्दुस कह रहे हैं, मैंने मुझे बहुत प्यार हो गया माशाल्लाह। तो मैंने सुन्नत है, घर में संभाल के रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे आपके सवाल का जवाब। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है? मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए, ये जो शौहर होते हैं ये बीवियों पे बिला मकसद जो इतना जुल्म करते हैं, सही, हदीस में इसका क्या वो है कि बीवी का कोई कसूर ना हो और माओ से कहने पे आकर बीवियों से बड़ा गलत रवैया रखा जाए और रिलेशन भी ना रखा जाए औलाद होने के, एक बच्चा होने के बावजूद। अच्छा, उनका हदीस में क्या है? और कोई वजीफा बताइए जो बच्चियां जिनके शौहर उनको तंग करते हैं, गलत कामों में रहते हैं, वो बच्चियों के लिए आप प्लीज सारी दुनिया को कोई ऐसा वजीफा बताइए ताकि बच्चियां अपने घर को बचा सके। अच्छा, उनके घर ना खराब हो प्लीज, ये अच्छा, आप जरूर बताएं कि बच्चियों के घर बच जाए और वो आबाद रहे अपने घरों में। सही। मैं खातून मैं इंशाल्लाह को राय रास्ते लेकर आए, और माए उनकी जो बेटों की माए है वो ये देखे कि ये भी किसी की बेटियां हैं जिनको हम ब्याह के लेकर आए हैं, इनको भी हम बिल्कुल ठीक है। आप बात सुने, लाइन पर रहे। हजरत कह रहे हैं इनका इमरजेंसी केस है, इनकी सिचुएशन देखते हुए मैं अभी बता देता हूँ। मेरी माँ जी आंख से आंसू निकल जाता है तो अल्लाह को भी रहम आ जाता है। हमारी तरकीब तो ये नहीं थी, लेकिन तरकीब से हटकर मैं आपको अमल बता रहा हूँ। मेरी माँ दुनिया भर की ऐसी जो भी दुखी बेटियां हमारी बहनें हैं जिनके शोहर उन पर जुल्म करते हैं, उनका हक अदा नहीं करते या उनके साथ ज्यादती करते हैं, अपनी माओ के कहने में नाजायज ज्यादती करते हैं, जैसा कि आप कह रही हैं और आपके कहने की सच होने के मुताबिक बात यह कि या वदूदो या अजीजो या अल्लाह हो 2222 मरतबा पढ़कर उस वक्त दम करें जब खामन सोया हुआ हो, तो इंशाल्लाह 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह तकड़े में वल होगा, उसमें वल नहीं होगा, ठीक ठाक हो जाएगा, नेक हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये बात है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 500 मरतबा पढ़ें और 50 दिन तक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस बच्ची का घर भी आबाद हो जाएगा, साहिबा औलाद भी हो जाएगी और खामंद बुरे हरकत से, बुरे अमाल से बच भी जाएगा और खुश अखलाक भी हो जाएगा। 2 वजीफे आपको बताएं, या वदूदो या अजीज़ो या अल्लाह हो 2222 मरतबा और 40 दिन का वजीफा बताया, और 50 दिन का वजीफा बताया 500 मरतबा रोजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये इमरजेंसी हमने अपने तरीके से हटकर आपके आंसुओं की वजह से फौरन जवाब दिया है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या सवाल? कराम की तरफ से सलाम जी। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल थोड़ा सा मेरा मतलब थोड़ा लंबा है जी, पूछिए जल्दी से। हाँ जी, एक तो मैंने ये पूछना है कि अगर सजदे पे मुफ्ती साहब ने फरमाया था कादिर ना हो तो मतलब आप जो है वो सजदे पर कादिर ना हो तो आप इशारे से सजदे कादिर ना हो तो इशारे से नमाज या कुर्सी पे बैठ। लेकिन अगर तरावी में मतलब मुसलसल हम इशारे से ना पढ़े, कोई मतलब किसी को ऐसी तकलीफ है कि बहुत ज्यादा शदीद बढ़ जाती है तकलीफ ना, वो इशारे से पढ़ सकता है?
अच्छा ठीक है, कोई शादी का जिस तरह की। बताएं। दूसरा मेरा ये सवाल, सही। हाँ जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि कोई शेर था कि वो कि दिखाओ तुम जिससे जलवा बने वो गौस कुतुब। सही है। तो किसी ने इस पे इतराज किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह करीम ने जलवा नहीं दिखाया, तो नबी अफजल हैं या औलिया कराम? तो अच्छा। मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या अल्लाह करीम जो है औलिया कराम को अपना जलवा या अपनी ज़ियारत औलिया कराम अपनी शान के मुताबिक करवाती हैं? सही है, इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे आपको। और ये सवाल वही लंतरानी से मुताल्लिक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा पहला सवाल ये है कि दौरान हमल क्या औरत नमाज बैठ के इशारे के साथ पढ़ सकती है? दूसरा सवाल? जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी सैयदजादी का गैर सैयद से निकाह करना जायज़ है? अच्छा तीसरा सवाल? ठीक है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने इसी तरह शो पर भी मुफ्तियाने कराम को बहस करते हुए सुना है कि औरतों का इत्तिकाफ घर में बैठना जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है? सकता। अच्छा हो ठीक नहीं है, सकता औरत का इत्तिकाफ हो नहीं सकता। घर अच्छा में बैठने। ठीक है, सही है। तो इसको काइंडली क्लियर कीजिए। और कल एक आपने थोड़ा सा एक चीज कही थी कि वजू जो है गुस्ल अगर नहा लिया है या पानी जिस्म पे आपने डाल लिया है तो वजू हो जाता है। सही। वजू के कुछ फराइज हैं, अगर हम वो अदा नहीं करेंगे तो क्या वो तब भी वजू हो जाएगा या नहीं वो होगा? कल बताया था ना आप हज़रात ने। जी बताएंगे आपको, भी दोबारा वजाहत के साथ बता देंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपके कुछ और सवालात और फिर इंशाअल्लाह तीनों उलमा मुफ्तियान कराम देंगे आपके सवालात के जवाबात इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। और बताता चलूँ कि हमारी शान रमज़ान की अहम तरीन नशरियात नेमत इफ्तार है और इस नेमत इफ्तार का ये अहम तरीन जुज़ है ये बज़्म उलमा और उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स भी हुई और आपकी कॉल्स के सवालात भी जमा हुए। 2, 3, 4 कॉल्स और ले लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रात उलमा देंगे आपके सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान भाई आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम मेरा। जी जज़ाकल्लाह। और मुझे ये सवाल पूछना है, मैंने एतिकाफ किया था 10 दिन का। सही। तो 10 दिन के एतिकाफ में मेरा एक रोजा छूट गया। सही। फिर एतिकाफ मेरा पूरा हो गया। सही। उसके बाद ये कि अब मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो रोजा छूटा है जी जी तो उसको हम किस तरीके से पूरा करेंगे और एतिकाफ किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सही। तो तफसील से प्लीज बताइएगा कि हम जैसे असर के टाइम में बैठे थे रमजान में एतिकाफ के लिए, सही। तो क्या आम दिनों में भी हम उसी तरीके से करेंगे हमारे एतिकाफ? बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई आवाज आ रही है? जी जी। सवाल पूछे मैं प्लीज। फैसलाबाद से बोल रहा हूँ शकील। सवाल पूछे शकील भाई, सवाल क्या है? मैं क्या परफ्यूम सूंघने से रोजा टूट जाता है? क्या खुशबू सूंघने से? से अच्छा ठीक है, बिल्कुल देंगे आपके सवाल का जवाब। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या सवाल है आपका? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी भाई, प्लीज स्पीक लाउड एंड क्लियर। सलमान भाई से ये अर्ज करनी है जी कि अपना जो बेटियां है ना जी 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 उसके खावन ने बेटी के खावन ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा बेटी के खावन ने? दोनों घर में हैं। अच्छा बीवियां दोनों घर में हैं। सही। लेकिन पहली बीवी को वो वसीयत नहीं दे रहा और दूसरी को दे रहा है। अच्छा क्या नहीं दे रहा? अहमियत नहीं दे रहा, अहमियत नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, सही है। पहली बीवी से बेटी भी है। सही। तो इसका जरा बता देना कोई अमल ऐसा हो कि वो जरा राय रास्त पर आ जाए। अच्छा चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लास्ट एक कॉलर मुसाब और हजरत आपकी इजाज़त से लास्ट कॉलर ले रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सवाल? सबको मेरा सलाम। जी सबकी तरफ से सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर रोज हालत में गुस्ल करते हुए किसी शख्स ने गरारे कर लिए रोजे तो की उससे महसूस ये होता है कि पानी हल्क के अंदर नहीं गया, सही, तो उसके रोजे का क्या हुक्म होगा? दूसरा सवाल ये है कि अगर इमाम साहब नमाज के अंदर रब्बना लकल हम्द कह दें ठीक है, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? इमाम साहब अगर रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कह रहे हैं तो उसकी इमाम साहब। जी जी सुन लिया आपके सवाल। और कोई सवाल है? जी एक और सवाल भी है। जी पूछिए, जल्दी से पूछ लीजिए भाई। एक रब्बना लकल हम्द वाला
दूसरा सवाल ये है कि जी। अगर कोई शायद इमाम साहब 4 रकात नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 रकात, वो 2 के बाद जो सावधानी किया वो तीसरे के लिए खड़े हो गए, सही। तो अब जो जिन मुक्तदियों ने उन्हें लुकमा दिया गैर महल के अंदर, यानी कि इमाम साहब खड़े हो चुके थे, ठीक है। गैर महल के अंदर लुकमा दी, जिन्होंने लुकमा दिया, क्या उनकी नमाज चली जाएगी या इमाम साहब की नमाज भी चली जाएगी? क्या होगा? अच्छा चलें, ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का देंगे जवाब। अब हम जवाबात की तरफ आते हैं। टेलीफोन कॉल्स मजीद नहीं ले सकेंगे नाजरीन नाजरात से इंतहाई माजरत के ज़ाहिर है, जो रहेगा इंशाल्लाह वो आप कल हमें कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि क्रॉस द बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है QTV को 170 के करीब ममालिक में, अल्लाह का शुक्र है, नशरियात देखी जाती है। तो इसलिए यकीनन कल हमारी बात सुनी, हमारे कॉलर्स ने हमें कॉल करते हैं, सरकार बताते हैं, बैरून मुल्क से भी कॉल करते हैं, कहते हैं कल हमने आपकी फ़लाँ बात फ़लाँ लम्हे में सुनी थी। यानी इतनी तवज्जो से दुनिया भर के मुसलमान इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये अल्लाह का एहसान है। जवाबात की तरफ मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करेंगे, मुफ्ती साहब और हज़रत साहब इस तरह यके बाद दीगरे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मुहतरम जनाब मुफ्ती आरिफ शाह ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनको खुश आमदीद भी कहता हूँ, दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनका साया इनकी तमाम मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन पर, तमाम मुसलमानों पर सेहत आफियत के साथ तादेर क़याम दायम फरमाए और हज़रत की तमाम खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा, जो सवाल हुआ अज़ान फ़जर तक जो सहरी खाने का मसला है, ये बार बार हम अर्ज़ कर चुके हैं कि अज़ान नमाज के लिए होती है, ये सहरी ख़त्म करने के लिए नहीं होती। सही। अच्छा, अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर ज़ोहर की अज़ान किसके लिए होती है? ब्रेक करने के लिए होती है। सही बात। असर की अज़ान किसके लिए होती है? सही। तो अज़ान नमाज के लिए है, सहरी बंद करने का या इफ्तार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। अच्छा, आप क्या करें कि तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर सहरी का टाइम है 4 इस वक्त कितना चल रहा है जी, कितना चल रहा है? 4:40 पे आज 40 अगर कल 41 और कुछ सेकंड्स था, आज 40 4:41 है ना। आप 4:40 पे खाना पीना बंद कर दें। सही, 1-1.5 मिनट पहले कर लें। और इफ्तार का जब वक्त हो जाए तो एहतियातन आधा मिनट 1 मिनट ऊपर कर लें बस। सही। अच्छा, कि कोई अगर यानी वक्त हो चुका है, सारी का बंद करने का वक्त हो चुका है, फजर का वक्त हो चुका है, अजान हो रही है और दौरान अजान खा पी रहा है कि जब तक अजान ख़त्म नहीं होगी खाना पीना छोड़ूंगा नहीं, तो उसका रोज़ा हुआ ही नहीं, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। सास मसला है। अच्छा, तिलावत सुनने के दौरान सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कारी जब तिलावत करता है ना, अब मिसाल के तौर पर पढ़ रहा है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यहाँ रुका, अब सुभान अल्लाह कह सकते हैं, माशाल्लाह कह सकते हैं। लेकिन जब तिलावत कर रहा हो तो वह इदा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहू व अनसितू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहकर बगौर सुनो। तो दौरान तिलावत कुछ नहीं कह सकता, जहाँ वो रुके तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकता है। ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि दिल को रोशन करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल को जंग लग जाता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दिलों को भी जंग लगता है? फरमाया हाँ, जिस तरह लोहे को जंग लगता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये साफ कैसे होगा? लोहे को तो हम सेकल करके साफ करते हैं, रोशन कर देते हैं, चमकदार बना देते हैं, ये कैसे होगा? फरमाया कि तिलावत कुरान करीम से और मौत को कसरत से याद करने से अल्लाह ताला का खौफ जितना होगा, नेकियों की तरफ जितना रुझान होगा, गुनाहों से जितना नफरत होगी, आपका दिल रोशन होता चला जाएगा। फिर एक सवाल ये हुआ कि सबसे अफजल दुरूद पाक कौन सा है। देखिए, नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का हुक्म है। दुरूद पाक जितने भी हैं वो तमाम के तमाम अफजल हैं। ख़ास नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का हुक्म है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि आम तौर पर, क्योंकि लोग इतना बड़ा दुरूद पाक बाज़ औक़ात नहीं पढ़ पाते, आसानी चाहते हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि आम रूटीन में वो दुरूद पढ़े, क्योंकि दुरूद इब्राहिम में दुरूद तो है, सलाम नहीं है। बिल्कुल। तो फरमाया कि इन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि उन पर दुरूद और सलाम पढ़ो। तो नमाज में दुरूद इब्राहिमी होगा। इसके अलावा दुरूद पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा दुरूद पाक जिसमें दुरूद भी हो, सलाम भी हो, तो वो पढ़ा जाए, वो सबसे बेहतर होता है। क्या बात है जी। मुफ्ती हसन एक कॉलर ने, भाई ने सवाल पूछा कि
روزہ رکھ کر کچھ لوگ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی ہم اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں پچھلے پروگرامز کے اندر بھی کہ نماز بھی مستقل فرض ہے، روزہ مستقل فرض ہے، روزہ ہو یا نہ ہو نماز بہرحال پڑھنی ہے، نماز کی ایسے معافی نہیں ہے، لیکن روزے کا براہ راست نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو روزہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی روحانیت میں، نورانیت میں، برکت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی روزے کی روح تک پہنچنا چاہتا ہے لعلکم تتقون تو اسے ضرور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی، نماز کی قضا بہرحال کرنی پڑے گی۔ دوسرا جو ہے بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے اور بقیہ نماز بھی نہیں پڑھتے تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر مسجد میں اس وجہ سے کوئی اٹھتا ہے نماز جمعہ کے بعد کہ باقی نماز میں گھر جا کے پڑھوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اٹھ جاتا ہے اور بقیہ سنتیں وغیرہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو سنت مؤکدہ کا ترک اگر کبھی کبھار ہو تو اساءت ہے، برا ہے، گناہ نہیں، لیکن اگر عادت بنا لے اس کی، اصرار کرے گا سنت مؤکدہ کے ترک پر تو اب یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ تو لہذا ان لوگوں کو اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو بقیہ اگر گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر حرج نہیں۔ باقی لیکن اس میں اٹھنے میں یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ بعض لوگ بہت جلدی میں چاہتے ہیں، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی تھوڑی دیر آپ مسجد میں ٹھہر جائیں، مسجد میں آپ کا دل نہیں لگ رہا کیا؟ تھوڑی دیر مسجد میں رک جائیں، ان کو نماز پڑھ لینے دیں، وہ سلام پھیر لیں، اس کے بعد پھر گزریں۔ اچھا ایک بھائی نے یہ بیچ میں سوال پوچھا کہ وطر میں، یہ بلکہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وطر میں امام نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر لگائی، مقتدی غلطی سے رکوع میں چلا گیا، ساتھ والے نے اسے رکوع سے اٹھایا، تو اب ساتھ والے کی نماز جو ہے وہ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیں اگر اس نے زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہا اور کوئی عمل کثیر نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹی، لیکن اسے چاہیے یہ تھا کہ اسے کچھ نہ کہتا، اپنی نماز پہ توجہ کرتا، ساتھ والے کی نماز میں اس طرح دخل اندازی کرنا یہ ساتھ والے کو ایجاد نہیں ہے، اسے اٹھانا یا اسے جھکانا یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر عمل کثیر کے بغیر اس نے ایسا کر لیا تو نماز ہو گئی، اگر عمل کثیر کے ساتھ کیا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھے گا۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ اچھا موسیٰ میں وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد سوالات انشاءاللہ ان کے جوابات لیتے ہیں، ایک وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ایک بار تبا پھر خوش آمدید نعمت افطار میں بزم علماء، آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہم نے لے لی، سوالات جمع ہو چکے ہیں، جوابات کی طرف جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب جی ایک یہ سوال یہ ہوا تھا، کالر نے پوچھا کہ روزہ رکھ کر فوت ہونے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، اور اس میت کا روزہ جو ہے وہ کس طرح کھلوایا جائے گا؟ دیکھیں روزہ رکھ کر فوت ہونے کے فضائل تو وارد ہوئے ہیں روایات کے اندر، جنت میں داخلے کی بشارت بھی آئی ہے اور بے حساب مغفرت کی بشارت بھی آئی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، حساب نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا، یہ روایتیں ہیں۔ تو روزہ رکھ کر اگر کوئی روزے کی حالت میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فضائل تو بہرحال موجود ہیں، صحیح، لیکن اب یہ بات کہ ہم کسی کے لیے حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بخشایا ہے، تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ کسی متعین مشخص آدمی کے لیے ہم قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی چونکہ رمضان میں فوت ہوا تو یہ بخشا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ جو بشارتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، یہ عمومی بشارتیں ہوتی ہیں، عمومی بشارتیں بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا، حسن ظن میں بھی حرج نہیں ہوتا، لیکن قطعی جزمی حکم لگانا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ حسن ظن کا اظہار کیا جا سکتا ہے، قطعی جزمی بات نہیں کی جا سکتی، منع ہے۔ صحیح رہ گئی یہ بات کہ میت کا روزہ کس طرح کھلوائیں گے، تو میت کا روزہ کھلوانے کی حاجت نہیں ہے، اب تو ویسے ہی وہ روزہ افطار اور سحر اس سے بے نیاز ہو گیا، وہ انشاءاللہ بروز قیامت جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے، انشاءاللہ بروز قیامت جو ہے وہ روزے کی حالت میں اٹھے گا، اس کا بھی اسے اجر ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے، جی شاہ صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا کہ کیا حاملہ یا دودھ پلانے والی ماؤں پر روزے فرض ہیں؟ دیکھیے آج کل ایک سستی سی لوگوں میں طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں بھی اسلام آباد سے آ رہا تھا تو میں نے جہاز میں دیکھا کٹے نوجوان آدمی حساب علی پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کافی شاپ کے اندر بیٹھے کافی پی رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا سفر آسان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ صحیح، بے شک سفر کے اندر روزہ رخصت ہے، مگر حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کا سفر آسان ہو، اور آج کل کے سفر تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے میں دنیا بھر کی فلائٹس میں سفر کرنے والے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ جان بوجھ کر روزہ جو ہے نا وہ نہ چھوڑیں، بلکہ روزے رکھیں، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے جو حاملہ مائیں ہیں
اور یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے بارے میں اکثر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے چونکہ دودھ پلایا تو کہیں کمزور نہ ہو جائے، یا حملہ ہے حمل کی وجہ سے کہیں اندر جو ہے نا فوٹل کمزور نہ ہو جائے. تو میں ان سب کے لیے اگر عرض کروں گا کہ اگر صحیح اسلامی طبیب، شرعی طبیبہ یا لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ اگر تجھے روزہ رکھے گی تو اس کی وجہ سے تیرے صحت پہ اثر پڑتا ہے، تو کوئی واقعی صحیح اسلامی حکام کو جاننے والی طبیبہ یا لیڈر ڈاکٹر منع کرتی ہے تو پھر بے شک روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد کے دنوں میں قضا کرے. لیکن اگر صحیح اسلامی حکام کو جاننے والی لیڈی ڈاکٹر نہیں، عام دنیا دار لیڈی ڈاکٹر ہے، تو اس کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، روزہ رکھے. انشاءاللہ روزے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بچے پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے، حاملہ پہ بھی اثرات پڑیں گے، اور حمل بھی بابرکت ہوگا انشاءاللہ العزیز. اگلا سوال ان کا ہے کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ نماز کے اندر کوئی بھی ایسی غلطی ہو جائے جو غلطی کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے تو وہ سجدہ سہو کریں گے. اور کچھ بھول گیا، کوئی چیز بھول گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو. تقریباً یہ 19 چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس لیے 19 چیزوں کو گنوا نہیں رہا، مگر آپ کو سجدہ سہو کی یہ فضیلت بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مغرمتین. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کو 2 بار گولی لگتی ہے اس وقت جب کوئی مسلمان نماز میں اس نے بلا دیا اور مسلمان نے سجدہ سہو ادا کر لیا. تو فرمایا سجدہ سہو ادا کرنے سے شیطان کو 2 بار گولی لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ ڈبل خوش ہوتا ہے، اللہ دوہرا خوش ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کے دل میں تنگی آ جاتی ہے کہ جی میری سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں اب نماز ساری چھوڑ دوں، میں نئے سرے سے پڑھوں. نہ ایسی بات نہیں کرنی ہے. جس شخص کی سجدہ سہو واجب ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو ادا کر لیا تو کہتے ہیں اس کی نماز میں باقی جتنی غلطیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اسے قبول کر دیتا ہے. ایک غلطی کے جی. سجدہ تلاوت کب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے اندر قرآن مجید کے اندر جو سجدے ہیں وہ 14 ہیں، تو ان کی جہاں جہاں پر وہ سجدے آتے ہیں، اور ایک 15واں سجدہ عند شافعی بھی ہے، تو وہ ہم حنفیوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن باہر اگر کوئی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. تو یہ جہاں پر سجدہ تلاوت کی آئی اس کو پڑھا، اس کو پڑھ کے پھر وہ کھڑی ہو یا کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر کہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں سجدہ تلاوت کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تاک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. اب یہ کھڑے، اب سجدہ تلاوت مکمل ادا ہو گیا. یہ اگر نماز میں یہ حالت ہو تو نماز میں یہ ہے کہ جہاں سجدہ تلاوت آئے قرات کے اندر وہیں سے فوری سجدے میں چلا جائے اور جا کے سبحان ربی الاعلیٰ صبح جیسے تراویح کے اندر ہوتا ہے اور پڑھ کر پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائے اور آگے قرات اپنی مکمل کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال جو انہوں نے کیا کہ اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے مجھے اپنی ماں جی سرکار کی ایک بات یاد آ گئی، اجازت دو تو. میری ماں جی سرکار زندگی بھر قرآن مجید فرقان حمید اس طرح پوری زندگی پڑھتی رہی ہیں الحمدللہ کہ قرآن پاک کے اندر 6236 آیتیں ہیں. جی 6236 آیتیں ہیں، اور میری ماں جی سرکار ہر آیت پڑھ کر ایک سجدہ کرتی تھی. اللہ اکبر. تو ہم اکثر اوقات نیا مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو ذرا مفتی بنے تھے نئے، میں نے انہیریٹنس لا کے اندر الحمدللہ پورے ورلڈ ٹاپ کیا ہے. تو میں نے عرض کہا ماں جی سجدے صرف 14 ہیں، آپ اتنے کیوں کرتی ہیں؟ سورہ بقرہ 286 کر لیے، سورہ آل عمران 200 کر لیے. ماں جی سرکار نے سجدے، میں نے عرض کیا تو ماں جی سرکار فرماتی ہیں 14 سجدے تو اس کی طرف سے واجب ہے نا، باقی میں شکرانے کے کرتی. کیا بات ہے. اس میرے رب نے پڑھنے کی توفیق مجھے اس اجمی ہوں، میں اجمی ہوں، مجھے اس نے اپنا ربی قرآن عطا کیا. زندگی بھر اس طرح قرآن پاک پڑھتی. جس دن قرآن پاک مکمل ہوتا اس دن ساتھ ماں جی سرکار کے 6236 سجدے بھی مکمل ہوتے. تو سجدہ کتنی لذت، ان کو کتنی لذت. ہم چونکہ ہیں گناہگار، ہم لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ماں جی سرکار ایک اتنی متقی ہستی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ سجدے میں کیا لذت ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی مرافقت مجھے نصیب ہو، آپ کی رفاقت، آپ کی سنگت نصیب ہو. حضور نے فرمایا فاعنی علی کثرت السجود، تو پھر سجدے زیادہ کر کے میری مدد کر. یہ ایک محبت کا اظہار ہے. تو الحمدللہ. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ ٹانگ کے آپریشن میں زخم ہے، پس پڑی ہوئی ہے تو نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ اگر ایسی پس ہے کہ اس میں سے بو بھی آ رہی ہے اور وہ کپڑوں کو بھی خراب کر رہی ہے تو اس صورت میں چونکہ حکم یہ ہے کہ پٹی ایسی کر لیں کہ جس سے اس نماز کو ادا کرنے تک اس میں سے پس نہ نکل سکے تو وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر بدبو زیادہ آ رہی ہے تو صورت میں مسجد نہیں جا سکتا، وہ گھر میں نماز پڑھے گا. جی ہاں انڈیویجول پڑھے گا. اور پھر اگلا سوال ہے جی کہ عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو اب کیا وطر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، چونکہ وطر جو ہیں وہ فرضوں کے تابع ہیں، اس لیے اگر اس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تراویح جماعت سے پڑھ لے، وطر اپنے الگ سے پڑھے، اکیلے پڑھے. اور ایک سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں تاکہ پھر آگے سیکوینس سارا مکمل ہو جائے گا. میں نے اپنی داڑھی کے بال گھر میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں دنیا سے، اور یہ سنت رسول ہے
مجھے اس سے محبت ہے. دیکھیے بھائی منہ مبارک کائنات میں صرف ایک ہستی کے ہیں اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مبارک ہیں. یہ ہمارے جتنے بال جب تک ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہیں, جب ہم سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے بہت سارے گناہ لے کر اترتے ہیں. اس لیے ان کو سنبھالنا منحوسیت ہے. ہمارے بال سنبھالنا یہ اس کو سنت رسول کی لاجک دے کر سنبھالنے کا ایک نیا طریقہ اسلام میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا. اور ایسی کوئی بھی بدعت ہو جو سیاح ہو تو اس کی ہم نیگلیکشن کریں گے. اس کا دل کا جذبہ بہت اچھا ہے, سنت سے پیار کرے, داڑھی سے پیار کرے. اترے ہوئے بالوں کے لیے شریعت کا حکم ہے ان کو دفنایا جائے یا بہا دیا جائے, یہ حکم ہے. جو سر کے بال ہیں, کل کو کوئی بندہ کہے گا کہ میں سر کے بال بھی جناب سنبھالنا چاہتا ہوں, کہ سلفے رکھنا بھی سنت رسول ہے. تو ایک ایک چیز اپنی طرف سے بنائی جائیں گے تو اسلام میں ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتے. ہم اسلام یہاں پر بیٹھ کر بھی وہی بیان کریں گے جو اسلام ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا. ہم خود اپنی طرف سے اسلام گھڑ کے نہیں بیان کرتے. ARYQ TV کا یہ خلاصہ ہے ماشاءاللہ. عامر فیاضی صاحب کی آواز میں جو ہے بیچ میں ایک بڑا پیار والا جملہ چلتا ہے شان رمضان کے حوالے سے. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, الحمدللہ یہاں جتنے علماء آتے ہیں بڑے ذمہ دار علماء کرام آتے ہیں, اور جو گفتگو کرتے ہیں کوئی بھی اپنے پاس سے نہیں کرتا. اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور اطاعت کے مطابق ہم گفتگو کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی دین میں اضافہ نہیں کر سکتے, کمی نہیں کر سکتے. جو کچھ اللہ اور رسول نے ہمیں عطا کیا ہم وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب جی جوابات کی طرف ایک جن کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا تو وہ اگر تکلیف زیادہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں تاکہ ایک فرض پورا ہو جائے, اور جہاں ہمت ٹوٹ جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ پٹی لگی ہوئی ہے اور ایسے اعضائے وضو پر پٹی لگی ہوئی ہے تو اس پٹی کو کھول نہیں سکتے تو اسے یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے اوپر مسح کر لیں, وضو ہو جائے گا آپ کا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ شوہر یعنی سجدے پر قادر نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور تراویح بھی اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. بالکل اگر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھیں گے اور سجدہ اور رکوع تو ہو جائے گا, سجدہ اشارے سے کریں گے. یعنی جتنا رکوع میں جھکتے ہیں اس سے کچھ زیادہ سجدے میں جھکا جائے گا. ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ اولیاء کاملین کو دیدار الہی ہوتا ہے. دیدار جاگتی آنکھوں سے صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہوا ہے. اس کے علاوہ انبیاء سے بھی اوٹ میں بات کی ہے, یا کلیم اللہ ہے ان سے کلام فرمایا. اولیاء کاملین کو خواب میں ہو سکتا ہے, الہام ہو سکتا ہے, لیکن جیتے جی آنکھوں سے انشاءاللہ آخرت میں دیدار ہوگا. یہاں صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہوا ہے. جو سوالات ہیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ کل کی نشست میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ہم دیں گے جوابات. وقت تمام ہوا اور پیر طریقت قبلہ مفتی سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب دعوت برکاتہ علیہ, سید عارف شاہ اویسی صاحب تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کیا اور بہت اچھا. اللہ خوش رکھے حضرت, اور آپ کی دعاؤں سے ہمیں مفتی صاحب کی سنگت نصیب ہوئی کچھ دیر, مفتی صاحب کی بات بیٹھے الحمدللہ. ماشاءاللہ. مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب کا شکریہ, مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ملتے ہیں آپ سے.